السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں آپ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہونے والے تنازع کے بارے میں جان پائیں گے کہ چائنا نے کیوں انڈیا کے علاقے لداخ میں اپنی فوج گھسا دی ہے اور انڈیا کیوں چپ ہے اس بات پر۔ چائنیز آرمی گیلان دریا سے 4 جگہوں سے اور پینگونگ ندی سے ایک جگہ سے لداخ کے علاقے میں گھس چکی ہے، لیکن بھارتی آرمی کو لگتا ہے جیسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ بھارتی فوجی اپنے ہی علاقے میں پوسٹر لے کر چائنیز آرمی کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں گھس چکے ہیں، لیکن چائنا نے صاف جواب دے دیا ہے کہ نہ تو اس بار صلح کریں گے اور نہ ہی کوئی مذاکرات، جبکہ مودی سرکار مذاکرات اور بڑی بڑی میٹنگ کر کے تھک چکی ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بھارت جو پہلے ہی اپنی سوچ اور انتہا پسندانہ رویے کی وجہ سے کافی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ چکا ہے، پاکستان کے ساتھ LOC پر بھارت کی خلاف ورزی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کا نیپال کے ساتھ بھی سرحدی تنازع چل رہا ہے اور سری لنکا کے ساتھ اس کی سمندری سرحد کا تنازع اب بھی چل رہا ہے۔ اب چائنا سے چائنیز آرمی کا انڈیا کے زیر انتظام علاقے لداخ میں اچانک سے قبضہ کر لینا اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ناجائز کرفیو اور لاک ڈاؤن کے بعد وہاں پاکستان کی ٹوٹل آرمی جتنی انڈین آرمی یعنی 7 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، جس پر پوری دنیا سے اسے تنقید اور لعن طعن کا پہلے ہی سامنا ہے۔ اب افغان طالبان نے بھی امریکہ کے امن معاہدہ کے بعد کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا ہے اور بھارت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب انڈین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انڈیا کو کہاں سے بچائے، کیونکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر چائنیز آرمی نے لداخ پر قبضہ کیوں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح بھارتی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اس وقت اس علاقے کے لیے چائنیز آرمی اپنے 80 فوجی کیمپ لگا چکی ہے اور چینی صدر نے اپنی فوج کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اس وقت 10,000 کے قریب چائنیز فوجی لداخ کے علاقے میں موجود ہیں اور مزید آرم فورسز کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جبکہ ڈیفنس کے لیے پیچھے ہیوی آرٹلری بھی موجود ہے، جبکہ بھارت نے بھی اپنی فوج کی تعداد لداخ کے علاقے میں بڑھا دی ہے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے کو لے کر تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ تنازع تاریخ کے اس موڑ پر ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی شروعات سب سے پہلے خود بھارت نے ہی کی ہے۔ بھارت نے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ پاک چائنا کوریڈور یعنی کہ CPEC کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ آج آپ ان حقائق کو جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آخر چائنا کو یہ سب کرنے کی کیا سوجی اور اس سے جڑے اثرات پوری دنیا کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ کیا دنیا ایک بار عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ چائنیز آرمی نے یہ سٹیپ ایک دم سے نہیں لیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری اور بہت سیریس وجوہات موجود ہیں۔ یہ فیصلہ چائنا نے تب کیا جب بھارت نے اسی علاقے سے نیا روڈ نکالنے کی کوشش کی، جسے دولت بیگ اولڈی روڈ بولتے ہیں، اور یہ سیدھا جا کر قراقرم ہائی وے پر ملتا ہے اور پاک چائنا کوریڈور یعنی CPEC کے منصوبے کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ اقصائی چین، جو کہ کشمیر کا 10 سے 12% حصہ ہے، 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان اس علاقے کو لے کر جنگ ہوئی اور انڈیا یہ جنگ ہار گیا، لہٰذا یہ علاقہ چائنا کے پاس چلا گیا اور انڈیا اسی علاقے کے اندر قراقرم تک روڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ CPEC سے جا کر ملتا، کیونکہ اندر کا یہ ارادہ تھا کہ مستقبل میں CPEC کے منصوبے کو دہشت گردی کے ذریعے تباہ کرتے اور نہ ہی چائنا اس علاقے کو گھیر کر کبھی انڈیا پر قبضہ کرے، جبکہ چائنا اس علاقے کے اندر تبت اور سیچوان تک ایک ہائی وے کو اپنی ملکیت سمجھ کر بنا رہا ہے، جبکہ بھارت بھی اسے اپنی ملکیت سمجھ کر بنانا چاہتا تھا۔ جب سے بھارت نے اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس روڈ کی تعمیر شروع کی، یعنی کہ دولت بیگ اولڈی روڈ کی، تو چائنا نے اپنی فوج لداخ میں اتار دی۔ اس سے بڑھ کر پس پردہ حقائق اور بھی ہیں جسے جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ وہ انتہائی خفیہ رپورٹس تھیں جس کے مطابق
بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کر کے ان پاکستانی علاقوں پر حملہ کر کے سی پیک روڈ کو کاٹ دے گا اور اس میں تعمیر ہونے والے دیا میر اور بھاشا ڈیم کو بھی رکوا دے گا۔ اس سے پہلے کہ بھارت اس طرح کا کچھ سوچتا اور سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کو ناپاک بھارتی عزائم سے تحفظ دینے کے لیے چین نے باوجود اس کے امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی اس وقت بھی عروج پر ہے، اس نے اپنی فوجیں بھارت کے اندر گھسا دیں، جبکہ پاکستان نے حساس اداروں کی کامیاب اور بروقت رپورٹ پہنچنے پر سی پیک سمیت دیا میر بھاشا ڈیم کی سالمیت پر ایک اور بھارتی حملہ ناکام بنا دیا۔ بھارت کے پختہ ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے چین نے بھی پختہ عزم کرتے ہوئے نہ صرف ان علاقوں کے اندر ہی فوجیں گھسا دی، یعنی لداخ میں جہاں سے گلگت بلتستان پر حملہ کرنا ممکن تھا، بلکہ اپنی نئی پوزیشنوں پر چینی فوج بنکرز بھی بنا رہی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب چینی فوج پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ لداخ ریجن بھارت کے لیے گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کے لیے سب سے مختصر اور واحد راستہ ہے، جس میں چائنا نہ صرف گھس گیا ہے بلکہ باقاعدہ اپنی چھاؤنیاں بنا کر بیٹھ گیا ہے اور بزدل بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ بھارت جو حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، منتیں کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، جبکہ یہاں تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ چین نے بھارت کے 75 فوجی اسلحہ سمیت اغوا کر لیے ہیں۔ دوسری طرف نیپال کے ساتھ بھی بھارت کا جو تنازع شروع ہوا ہے، ون روڈ ون بیلٹ کی سڑک کا معاملہ ہے، جس میں چین نیپال کی بھرپور پشت پناہی کر رہا ہے۔ یعنی کہ چین نے دونوں ممالک نیپال اور پاکستان کے ساتھ معاشی منصوبوں کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کا منہ توڑنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے۔ چین اور بھارت کی جنگ صرف اسی صورت میں رک سکتی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک عزائم کو روک دے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پاکستان کا سی پیک منصوبہ اور دیا میر بھاشا ڈیم بھارت کے لیے سردرد ہے، کیونکہ ان دونوں منصوبوں سے پاکستان کو معاشی طور پر بہت فائدہ ہوگا اور زراعت میں بھی اضافہ ہوگا، جو بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے۔ چین بھارت جنگ عالمی جنگ کا رخ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اگر جنگ شروع ہوئی تو وہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان دونوں ممالک کے حامی ممالک اور دشمن ممالک تک یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ جی تو ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔